اچھا، انہوں نے سوال کیا کہ اس دور میں اسلامی بہنوں کو، خواتین کو جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ اب ظاہر ہے کہ وہ تو یہ کوئی نئے چیلنج نہیں ہے، زمانے سے چل رہے ہیں. تو اسلامی بہنیں یہ کہ پردہ اختیار کریں، اسلامی پردہ، اور گھر سے باہر نکلنے کی ہرس ختم کریں. یہ باہر جب سے نکلی ہے نا عورت، تب سے مسائل کا انبار لگ گیا ہے، اور یہ بہت مشکل ہے نا. منزل یہی کٹھن ہے، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، اگر یہ باہر نکلنا چھوڑ دے. یعنی جہاں شریعت اجازت دے حسب ضرورت فل اسلامی پردے کے ساتھ نکلتی ہے تو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. جہاں نہ اب خطرہ ہے نہ آئندہ خطرے کا اس کے لیے امکان ہے، اس طرح کی نکلنے میں بھی شرائط ہے. تو اگر یہ اس طرح نکلتی ہے نا تو ٹھیک ہے. یا حج کی ادائیگی کرتی ہے، وہ بھی حضرت سودا ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو انہوں نے ایک حج کیا فرض، پھر مشورہ دیا کہ حج کریں، تو فرمایا کہ میں ایک حج فرض کر چکی، اب مجھ پر حج فرض نہیں ہے، اور میں تو گھر سے نہیں نکلتی، اب میری لاش ہی گھر سے نکلے گی. یہاں تک کہ مطلب آپ کی وفات ہوئی، گھر میں باہر نہیں نکلی، جنازہ گھر سے نکلا. وہ دور اتنا پاکیزہ تھا، اس کے باوجود اتنی احتیاط تھی. اب تو الامان والحفیظ، سمجھ نہیں آتی کہ عورت اپنے آپ کو بچائے کیسے، اب مرد عورتوں سے خود کو دور رکھیں کیسے. اتنی حالت خراب ہو چکی ہے، اتنی حالت خراب ہو چکی ہے جس کی انتہا نہیں. تاہم یہ کہ حالت سے مقابلہ کرنا ہے تو عورت گھر سے کم نکلے، اور نکلے تو وہی جو میں نے عرض کیا اس طرح اسلامی پردے کے ساتھ ان ضرورات کے تحت یہ نکلے، باقی نہ نکلے. اسی طرح نماز کی پابندیاں، اور یہ اس میں کوئی چیلنج نہیں ہے، نماز پر کوئی نہیں ان کو روکتا نہ ٹوکتا ہے. بے پردگی، فیشن، اب یہ گھر کے چیلنج ہوتے ہیں، فیشن بھی کروائیں گے، گھر سے نکالیں گے بھی اس کو. دیور، جیٹھ، پھر کزنس ہوتے ہیں، ان سے گھر والے ہی مجبور کریں گے، تیرا بھائی ہے، یہ تیرا یہ ہے، ان سے بھی کوئی پردہ ہوتا ہے، اور وہ کی کر کے ہنستے ہوئے آئیں گے. یہ چیلنجز مین ہے گھر میں، باہر اتنے نہیں ہیں. گھر میں بہت چیلنجز ہیں، اور ان کو مطلب گھر والوں کو بھی اللہ پاک ہدایت دے کہ وہ ان کو اس طرح کے مجبور کر کے اپنی آخرت داؤ پہ نہ لگائیں، گناہوں سے خود کو بھی بچائیں اور ان کو بھی بچائیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اللہ پاک کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر فضیلت لے گئے، اور ہمارا تو کوئی ایسا عمل نہیں جسے بجا لا کر ہم مجاہدین کا درجہ پا سکیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، نے عورتوں سے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے وہ ان مجاہدین کا درجہ پائے گی جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. حوالہ مسند البزار، مسند ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 13، صفحہ نمبر 339، 339، حدیث پاک نمبر 4942. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسلامی زندگی میں فرماتے ہیں، کوشش کرو کہ تمہاری لڑکیاں حیادار اور ادب والی بنے تاکہ ان کی اولاد میں یہ اوصاف پائے جائیں. بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادنے زر مادنے فولاد بن سکتی نہیں. یہ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے. تو ظاہر ہے کہ ماں
باپردہ باحیا ہوگی، سیرت و کردار اس کے درست ہوں گے، تقوی پرہیزگاری ہوگی، تو پھر اولاد بہت ہی اعلیٰ درجے کی نیک شخصیت بن سکتی ہے۔ اگر ماں اگر بے حیا اور مطلب بازار میں گھومنے والی اور مطلب اس طرح کی ہوئی، تو پھر اولاد بھی جیسی ہو رہی ہے ہمارے سامنے ہی ہے، جو نظام ہم دنیا کا اس وقت دیکھ رہے ہیں، بہت بری حالت ہے۔ اب مردوں کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ حالانکہ ان کو شاپنگ کرنی چاہیے، گوشت سبزی جو بھی سودا سلوف لانا ہے یہ ان کو لانا چاہیے، لیکن عورتیں لا رہی ہیں، یہ نہیں تعاون کرتے۔ تو یہ عورتیں ان کاموں کے لیے نہیں ہے بھائی۔ عورتیں بچے سنبھالیں گی، آپ باہر کا کام سنبھالیں، مل جل کر ہی ہوگا نا۔ تو یہ بچے بھی سنبھالیں اور یہ باہر کا کام کر بھی عورتیں ہی کریں، اور پھر تنقید کا نشانہ بھی بنے، یہ کیا اٹھا لائی، وہ ابھی تک تجھے لینا ہی نہیں آیا، ابھی تک تجھے پکانا ہی نہیں آیا، یہ باتیں سنیں۔ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ تو مرد نے اپنی عقل کو پردہ نشین بنا لیا اور عورتیں بے پردہ ہو گئی۔ یہ چوٹ کرنے کے لیے اکبر الہ آبادی نے اشعار لکھے ہیں، طرح طرح کے اس کے معاشرے پر تنقید کرنے والے اشعار ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔